شاشت کی نماز کے لیے وضو کے بعد آئینے کے سامنے کنگھی کر لیتا ہوں، اب بتاؤ وضو قائم رہا یا نہیں؟ آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کنگھی کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ پردے کا حکم قرآن پاک میں کس جگہ آیا ہے؟ غالباً 22ویں پارے میں ہے۔ آپ نے جس طرح منکرین تقلید کے ساتھ انداز اپنایا تھا، کیا آپ شکیل بن حنیف اور اس کے پیروکار کے تعلق سے بھی اپناؤ گے؟ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ امام اگر نماز میں ثنا پڑھنا بھول جائے اور سورہ فاتحہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ثنا پڑھنا سنت ہے، نماز ہو جائے گی، سنت چھوٹ جائے گی۔ میں ظہر کی نماز پڑھنے گیا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو کیا میں 4 رکعت سنت مؤکدہ فرض نماز کے بعد پڑھ سکتا ہوں؟ اسی طرح فجر کی نماز میں بھی پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ سنتوں کی قضا نہیں ہے، جو فرض سے پہلے کی سنت ہے وہ پہلے پڑھی جائے گی، نہیں پڑھ سکے تو بعد میں اس کی قضا نہیں ہے۔ لیکن فجر کی نماز کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے، حتیٰ کہ حضور نے یہاں تک فرمایا وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، کہ تمہیں فجر کی سنتیں پڑھتے ہوئے اگر دشمنوں کے گھوڑے روند بھی ڈالیں تو تم فجر کی سنت مت چھوڑو۔ اس لیے علماء نے اس حدیث کی بنا پر کہا ہے کہ فجر کی سنت کو پڑھ لینا چاہیے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فجر کے فرض کے بعد اور عصر کی فرض کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو ہم یہ سنت، فجر کی سنت سورج طلوع ہونے سے پہلے اور عصر کی سنت سورج غروب ہونے کے بعد، سورج کا غروب ہونے تک نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے فجر کی سنت اگر پڑھنا ہوگی تو سورج طلوع ہونے کے بعد وقت مغروب گزر جانے کے بعد پڑھیں گے۔ اور کب تک پڑھیں گے؟ تو جب تک جو ہے اشراق کا، چاشت کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہونا یعنی کیا؟ اس کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ ظاہر ہوں گے اور دنیا میں بڑی تباہی و بربادی آئے گی۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو اس شخص کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سلام کر سکتے ہیں، لیکن سلام قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے پر جواب دینا ضروری نہیں۔ جیسے پیچھے میں نے بتایا تھا کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے یا ایک آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ذمے جواب دینا واجب نہیں۔ قرآن گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ گر جانا الگ ہے اور گرانا الگ ہے۔ اگر کسی نے قرآن کریم کو جان بوجھ کر کے گرایا، پھینکا، تو یہ قرآن کریم کی توہین ہے، ایسا کرنے والا ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ اور اگر قرآن کریم گر گیا، گرانا مقصد نہیں تھا، ہو جاتا ہے ایسا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اسے اٹھا کر کے، چوم کر کے، سینے سے لگا کر کے، سر پر رکھ کر کے اس کی عزت، قدر و منزلت، اس کا احترام ظاہر کرنا چاہیے، اور دل کے اطمینان کے لیے کچھ صدقہ و خیرات دینا چاہیے۔ کئی دنوں پہلے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، اب میں اسے کس طرح پوری کروں؟ 4 رکعت عصر قضا کی نیت سے جیسی پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھ لیں گے۔ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ حلال کیسے ہوئی؟ اللہ نے اسے بغیر ذبح کیے حلال قرار دیا۔ یہی حال ٹڈی کا بھی ہے کہ اسے بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹڈی کبھی ہم لوگ کھائے نہیں، اس لیے سوال نہیں پیدا ہوتا، ذہن میں نہیں آتا۔ مچھلی کے بارے میں سوال آتا ہے۔ زیادہ ضعیف خاتون ہے، روزہ رکھ نہیں سکتے، تو پورے 30 روزے کا فدیہ کتنا ہوگا؟ 1 روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں ہے، حساب کر لینا۔ نماز شروع ہوگی، امام سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے تو ہم نیت باندھ کر ثنا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے، اگر جہری نماز ہے تو ہم سن لیں گے، اور سری نماز ہے تو اندازہ کریں گے،
اگر وہ سورہ فاتحہ شروع کر لیا ہو تو پھر ثنا ہم نہیں پڑھیں گے. 4 رکعت کی نیت باندھی، دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، پھر یاد آنے پر کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو ضروری ہے یا نہیں؟ اگر اتحیات کے بعد ہم نے بھول سے درود شریف شروع کر دیا اور ہم نے اتنا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور اگر ہم نے پڑھنا شروع کیا اللہم بولے اور یاد آ گیا، یا اللہم صلی علی تک پہنچے اور یاد آ گیا، رک گئے، تو سجدہ سہو واجب نہیں. کیا اسلام میں تصویر بنانا کیسا ہے؟ اسکولوں میں جو ڈرائنگ پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں تصویر بنانا پڑتی ہے. جانداروں کی تصویر بنانے سے شریعت نے منع کیا ہے. سو رہے ہو کیا؟ میں نے ایک حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم جو کام نہیں کرتے اس کا ذکر نہ کرو اور لوگوں کو اس چیز کے کرنے کا حکم نہ دو. تو پھر عالم لوگ یا بیان کرنے والے بہت سارے کسی کام میں دین و اسلام کا لحاظ نہیں رکھتے اور اپنے بیان میں لوگوں کو خوب اچھے اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں. تو کیا ایسا کام کرنا کیسا ہے؟ قوما اور دیکھو، مزاج یہ ہونا چاہیے جو حضور نے بتایا، اور حضور نے یہ بتایا کہ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانوں میں دانا و بینا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو اس انسانی فطرت کا پتہ تھا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے وارثین علماء اور ائمہ کے تعلق سے اس طرح کی بات کہیں گے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم دیکھو ان باتوں کی طرف جو کہنے والا کہہ رہا ہے. اچھی بات آپ کو لگے آپ لے لو، عمل کرو. وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ قَالَ، یہ مت دیکھو کہ کہنے والا کون ہے. کہنے والا کون ہے یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جیسے کسی بادشاہ کا کوئی قاصد ہو اور وہ بادشاہ کا خط لے کر کسی کے پاس آئے، تو خط لینے والا جس کے پاس خط پہنچایا گیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ خط لانے والا بھنگی ہے یا خط لانے والا چمار ہے یا خط لانے والا دلت ہے یا خط لانے والا غریب ہے، یہ نہیں دیکھتا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس پرائم منسٹر کا لیٹر آیا ہے. کون لایا اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے نا. اس لیے یہ جو مزاج ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، یہ پوچھ رہے کہ کہنے والوں میں کمی ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے. عیب سے پاک اللہ کی ذات. نبیوں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس میں یہ بات پائی جائے جو کہی گئی ہے. ہر انسان میں کمی کوتاہی ہوتی ہے. اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھنا چاہیے کیا کہا جا رہا ہے. ہمارے لیے کہا جا رہا ہے، ہم کو اچھا لگے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس میں ہمارے لیے بھلائی ہو تو اسے اختیار کر لینا چاہیے. قوما اور جلسے کی تسبیح کیا ہے، اور کیا امام فرض نمازوں میں قوما اور جلسے کی تسبیح پڑھیں گے؟ پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. قوما کہتے ہیں رکوع سے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے سجدے میں جانے سے پہلے اسے قوما کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ تو مقتدی کہتے ہیں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد. تو پھر اس کے بعد یہ کہنا چاہیے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. یہ قومے میں پڑھنا چاہیے، یعنی رکوع سے اٹھ کر جب آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ، اور جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس کو جلسہ کہتے، تو اس میں پڑھنا چاہیے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. مدرسے کے ناظم تعلیمات کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟
میرے والدین کا انتقال ہو گیا، بڑا بھائی گھر پر قبضہ کر لیا، کسی بھی قیمت پر حصہ نہیں دیتا، اس لیے چھوٹے بھائی نے قطع تعلق کر لیا، تو کیا وہ گنہگار ہو جائے گا؟ قطع تعلق سے کیا حصہ مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے، سلام دعا کی حد تک تعلق رکھنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنا حق اپنے کو مل جائے۔ کبھی کبھی آدمی جوانی کے زوم میں یا اور کسی زوم کی وجہ سے دیتا نہیں، زیادہ اصرار کرنے پر کہہ دیتا ہے دوں گا نہیں، جیسے لینے کا ہو لے لو، لیکن جب حالات آتے ہیں تو پھر اس کے دل میں آتا ہے کہ یار دے دینا چاہیے، نہیں تو جب اس کے ڈھلتی عمر آتی ہے تو وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یار اب تو سب اپنے کے چھوڑ کے جائے کے ہیں، تو کیوں نہ اپنے بھائی بہنوں کو دے کر کے حق سے بری ہو جاؤ۔ اس لیے مایوسی نہیں ہے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ باسی کھانے کا کیا حکم ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی کھانا کھایا ہے؟ باسی کھانا کھانا چاہیے، یہ تو ہم لوگ تازہ اور باسی کرنے لگے۔ حضور کے زمانے میں تو یہ سب تازہ باسی کا سوال ہی نہیں تھا۔ روٹی پک جاتی تھی تو وہ روٹی سکھا کے رکھ لی جاتی تھی اور وہی سوکھی روٹی لوگ کھاتے رہتے تھے۔ ہمارے یہاں تو کور بھی اگر کڑک ہو گئی تو لوگ کور ایسے توڑ کر کے دسترخوان پہ رکھ دیتے۔ ہم لوگ سب پیٹ بھرے لوگ ہیں، بھوک کیا ہے ہم لوگ کو نہیں معلوم۔ ذرا 2 دن کھانا نہ ملے تب سمجھ میں آتا ہے کہ بھوک کس کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ تو کھانا کب کھاتے؟ بھوک نہیں لگی رہتی، وقت ہو گیا کھا لیتے۔ صبح ناشتہ کیے، دوپہر تک بھوک نہیں لگتی، لیکن ظہر کی نماز کے بعد دسترخوان پر آستین وستین چڑھا کے بیٹھ جاتے۔ یہی حال رات کا ہے، بھوک لگتی نہیں ہے، ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ اور 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے یہ، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یاد رہے گا؟ یہ حجاج ابن یوسف نے اپنے زمانے کے بہت مشہور طبیب سے پوچھا تھا کہ طبی اعتبار سے مجھے کچھ نصیحت کر دیں، طبی اعتبار سے مجھے کچھ نصیحت کر دیں کہ میں میڈیکلی اعتبار سے بالکل فٹ رہوں، کیا کروں میں؟ تو اس نے جو نصیحت کی تھی کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرو۔ کتنی دیر؟ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ۔ اور ماضی میں لوگ 2 وقت کھانا کھاتے تھے، 2 وقت۔ ظہر کی نماز سے پہلے کچھ کھاتے تھے، وہی ناشتہ اور وہی دوپہریہ دونوں ہوتا تھا، اور کھانا کھانے کے بعد گھنٹہ آدھا گھنٹہ سوتے تھے، پھر ظہر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے، اور پھر مغرب کے بعد کھاتے تھے 2 وقت۔ ہمارا تو 4 وقت رہتا نا، صبح بھی کھاتے، دوپہر کو بھی کھاتے، شام کو بھی کھاتے، پھر 2 بجے رات کو بھی کھاتے۔ تو اس نے یہ نصیحت کی تھی کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد گھنٹہ آدھا گھنٹہ آرام کرو، رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرو، چاہے کانٹوں پر چلنا پڑے، اتنی ضروری ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرو، یعنی 2-4 گلی پیدل چلو، چاہے کانٹوں پر چلنا پڑے۔ اور کھانا کھانے کے بعد پانی مت پیو،
پانی پینے سے اچھا یہ ہے کہ زہر پی لو، یعنی کھانے کے بعد فوراً پانی پینا اتنا نقصان دہ ہے کہ اس سے اچھا یہ ہے کہ آدمی زہر پی لے، آدھے پون گھنٹے کے بعد پانی پیو، اور رات میں سونے سے پہلے باتھ روم ضرور جاؤ، پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد بستر پر سو، بغیر پیشاب پاخانہ کیے یا بغیر لیٹرین باتھ روم گئے بستر پر نہیں جانا چاہیے، اور ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھاؤ، بچے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے اور بوڑھے جانور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھاؤ۔ اس نے اور ایک بات یہ کہ اس وقت تک کھانا مت کھاؤ جب تک پہلا کھانا کھایا ہوا ہضم نہ ہو جائے، چاہے 3 دن انتظار کرنا پڑے۔ ہم نے کھانا کھایا تو جب تک یہ کھایا ہوا ہضم نہ ہو جائے اور بھوک نہ لگے وہاں تک دوسرا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ہم لوگوں کا جو معمول ہو گیا کہ بس کھانے کا ٹائم ہوا کھاؤ، کھانے کا وقت ہوا کھاؤ، یہ غلط طریقہ ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور پیٹ کی خرابی 100 بیماریوں کی جڑ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم صبح کھائے تو دوپہر کو ہم کو بھوک لگے، اس کے لیے ہم کو تھوڑا سا کھانا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ بھوک کیسے لگے گی؟ اب صبح جو ہے ناشتے میں 4 روٹی ناشتے میں کھائے تو دوپہر میں کہاں بھوک لگے گی، اور پھر دوپہر میں 4 روٹی کھا لیے تو شام میں کہاں بھوک لگے گی؟ اس لیے کھانا اتنا کھاؤ، ناشتے میں اتنا کھاؤ کہ دوپہر تک بھوک لگ جائے، اور دوپہر میں اتنا کھاؤ کہ شام تک بھوک لگ جائے، اتنا سمجھ رہے نا؟ اتنا حضور نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ خالی رکھو، تو بھوک لگے گی، نہیں تو بھوک نہیں لگے گی۔ صحابہ کے دور میں، تابعین اور بزرگوں کے دور میں باندھی رکھنے کا رواج تھا، کیا اس دور میں بھی باندھی رکھ سکتے ہیں؟ اگر ملے تو رکھ سکتے، کہیں ہے؟ یہ حکم آج بھی ہے، یہ حکم آج بھی ہے۔ اسلام میں عورت کے حلال ہونے کے 2 طریقے، یا تو اس سے نکاح کیا جائے تو عورت حلال، یہ سمجھتا ہے نا؟ اسی طرح کسی عورت کے ہم مالک ہو جائے جس کو باندی کہتے ہیں تو وہ حلال۔ آج دنیا میں باندی غلام ملتے نہیں، جیسے ہم مارکیٹ گئے بھینس خرید کے لے کے آ گئے تو بھینس ہماری ملکیت ہے، ہم اس کے مالک ہیں، لیکن جن سے الگ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسا تعلق نہیں قائم کر سکتے۔ لیکن ہماری جنس سے اگر کوئی عورت ہم کو مل جائے اور ہم مارکیٹ سے اس کو خرید کے لے کر کے آ جائیں اور وہ باندھی ہوگی تو اس کے ساتھ ہم بستری جائز۔ تو اگر تم کو معلوم ہے کہ کہیں ملتی ہو تو سب کو بتا دو۔ اگر کسی شخص نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کیا تو کیا اس آدمی کی بیوی اس کے لیے حلال ہے؟ اس کا نکاح رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ سالی کے ساتھ زنا حرام ہے، اور اگر سالی کے ساتھ زنا کیا تو اپنی بیوی اس وقت تک ہم بستری کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک سالی کو ایک حیض نہ آ جائے۔ نکاح نہیں ٹوٹے گا بیوی سے، نکاح میں رہے گی، لیکن سالی سے زنا کے بعد بیوی سے ہم بستری اس وقت تک درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے جب تک سالی کو ایک حیض نہ آ جائے۔
ٹیسٹ ٹیوب بی بی کے ذریعے بچے کی پیدائش کیا حکم رکھتی ہے؟ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ایک شخص ہے، اسے اولاد نہیں ہے کہ تو کیا وہ اس طریقے سے اولاد حاصل کر سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے اولاد ہونا۔ اولاد کے حصول کے لیے اللہ نے جو ذرائع دیے ہیں، آدمی نکاح کرے، بیوی سے قربت کرے، اللہ کو دینا ہوگا تو اولاد دے دیں گے، اور اگر اولاد نہیں ہوئی تو بہت مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے دنیا میں بہت لوگ ہیں جو صاحب اولاد نہیں ہوتے۔ ناجائز راستہ نہیں اختیار کرنے کا، ناجائز راستہ نہیں اختیار کرنے کا۔ اب ظاہر بات ہے ناجائز راستے بہت ہیں، جیسے ہندوؤں میں ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو پرائے مردوں کے پاس بھیج دیتے، اور ان کے یہاں دھرم میں اس کی گنجائش ہے، ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ ٹیسٹ ٹیوب بھی جو ہے جائز نہیں۔ ایک شخص کے گھر میں 2 نل ہے اور وہ شخص نل پٹی صرف ایک نل کی بھرتا ہے، تو کیا دوسرے نل کا پانی جائز ہے؟ ظاہر بات ہے ٹیکس ادا نہیں کرتا تو یہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا کنیکشن ہے، اور اس راستے سے جو اس نل سے جو پانی آ رہا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ سرکار کی ملک ہے، اور ہم بغیر اس کی قیمت ادا کیے لے رہے ہیں، اور یہ چوری ہے۔ کارپوریشن کو اگر معلوم ہو جائے تو وہ ایک گھر میں دو کنیکشن نہیں دیتے، کٹ کر دیں گے۔ اس بنا پر یہ ایک طرح کی چوری ہے۔ چوری کہتے ہیں کسی دوسرے کی ملکیت کو اس کے علم میں لائے بغیر چپکے سے لے لینا، یہ چوری ہے۔ اور چھین کر کے علل اعلان اٹھا کر کے لینا ڈاکہ ہے۔ تو یہ کارپوریشن کا مال ہے، اور کارپوریشن کی چوری سے ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اس بنا پر اس پانی کا حصول ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک شخص کے گھر میں 2 پاور کنیکشن ہے اور وہ بوقت ضرورت صرف ایک استعمال کرتا ہے، اور دوسرا کنیکشن ضرورت کے وقت استعمال کرتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر دونوں کا میٹر لگا ہوا ہے اور MSCB بورڈ دیتا بھی ہے 2 کنیکشن تو جائز ہے۔ زید کے والد بوڑھے ہو گئے، وہ اپنے بیٹے سے جیب خرچ مانگتے ہیں۔ والد کی عادت شراب نوشی کی ہے، تو کیا زید والد کو جیب خرچ دے سکتا ہے؟ جیب خرچ دینا چاہیے۔ اب اس میں ایسا کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ شراب نہ پی سکے، جیسے ہفتے کو جیب خرچ دیتا ہے تو وہ اس سے دارو لا کے پیتے، تو روزانہ دینا چالو کرنا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے روزانہ جو دے گا وہ 7 دنوں پر تقسیم کر کے اگر ہفتے کا وہ 100 روپیہ دیتا ہے تو روزانہ کا 15 روپیہ دینا چالو کرے۔ اب 15 میں تو پوا بھی نہیں ملے گا۔ ایک شخص کے والدین الحمدللہ حیات ہیں، والدین نے اب تک کوئی عمرہ یا حج نہیں کیا ہے، تو کیا اولاد کا حج یا عمرہ درست ہے؟ ایک شخص ایسی جگہ کام کرتا ہے جہاں کوئی مسجد نہیں ہے، تو کیا وہ مجبوری میں اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور کیا اکیلے نماز پڑھنے کے لیے اذان اور اقامت ضروری ہے؟ اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اکیلے نماز کے لیے اذان و اقامت نہیں۔ اذان جماعت کے لیے سنت ہے، اور جماعت ہو تو اقامت کہی جائے گی، ورنہ نہیں۔ صلاۃ التسبیح 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بروز جمعہ سے قبل 2 رکعت پڑھ لے، پھر جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھ لے تو کیا پڑھ سکتا ہے؟ صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ آیا ہے وہ 4 رکعتوں کا آیا ہے، اس لیے جمعہ سے پہلے 2 پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے بعد 4 پڑھ لے۔ کم سے کم جو طریقہ منقول ہے اسی طریقے کے مطابق پڑھے، اپنی طرف سے نیا طریقہ نہ نکالے۔ سمجھ رہے ہو؟ دین کے معاملے میں
اس طرح کا اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ درست نہیں. اور ظاہر بات ہے صلاۃ التسبیح کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو جمعہ سے پہلے نہیں پڑھ سکے تو جمعہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن 4 ہی پڑھیں گے. مرد بیوی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے. جماعت سے نماز پڑھنا ہو، بیوی کی نماز بھی باقی ہو، اس کو بولنا چاہیے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اب پیچھے کھڑے ہو، جماعت سے نماز ہو سکتی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا